اب ہم بات کر رہے ہیں قیامت کی بات کرتے ہیں. آپا ذرا آپ سے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو ماہ رمضان مبارک کے 14ویں روزے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور آثار قیامت پر ہماری بات چیت ہے. تو قیامت کے دو ہم کو پارٹس نظر آتے ہیں. ایک وہ قیامت کے جب انسان اس دنیا سے گزر جائے گا، اور جو برزخ جو لاکھوں کروڑوں یا اربوں سال کی برزخ ہے، اور اس کے بعد وہ جب قیامت کا پروسیس شروع ہوگا اس جسے ہم قیامت کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ ملک میں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی وہ پاک پروردگار عالم جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو اس لیے تاکہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کس کے اعمال زیادہ اچھے ہیں. یعنی جزا اور سزا کا جو مرحلہ ہے وہ موجود ہے اور ہم سب کے لیے ہے. اور اگر جزا اور سزا کا مرحلہ نہ ہوتا تو ہم میں سے کون اچھی زندگی گزارتا اور کون بری زندگی گزارتا، کیسے ہم کو پتہ ہوتا. اور جب ہم موت کے متعلق بات کرتے ہیں تو روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ کیونکہ واعظین ناصحین مسلسل اپنے واعظ اور درس میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں گناہ کا یہ عذاب، فلاں گناہ کا یہ عذاب، فلاں گناہ کا یہ عذاب. تو ایک عالم دین تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیسے وہ پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، وہ پروردگار عالم غفور الرحیم ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنا عذاب کہ جھوٹ بولنے کا یہ عذاب، فلاں گناہ کا یہ عذاب، تمہاری قبر میں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے. تو عالم دین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ کیا اور اس کے بعد وہ گئے ایک اپنے گھر کے قریبی قبرستان میں عید نوروز پر فاتحہ پڑھنے کے لیے. اب وہ جس قبر کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے، ایک ہی دروازہ تھا قبرستان کا جو کہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، جہاں سے نہ کسی کو آتے ہوئے دیکھا نہ کسی کو جاتے ہوئے دیکھا. اور اس قبر کے نزدیک سے انہیں کشمکش کی آواز سنائی دی اور وہ پریشان ہوئے کہ آخر یہ کشمکش کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. اور اس کے بعد وہ کشمکش کی آواز بند ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ قبرستان میں ایک بدبو سی پھیل گئی اور دوبارہ اسی قبر کے نزدیک جس کے نزدیک وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر باہمی جنگ و جدل کی آواز آئی، کشمکش کی آواز آئی. اور اس کے بعد ایک خوبصورت نورانی شکل جو کہ قبر کے اندر سے داخل ہوئی، لیکن وہ زخموں سے چور چور تھی، لہو لہان تھی. اور اس نے کہا کہ میں اس مرنے والے شخص کے نیک اعمال تھی اور مجھ کو اس کی قبر میں بھیجا گیا، لیکن کیونکہ اس نے زندگی میں گناہ زیادہ کیے تھے، برائیاں زیادہ کی تھی، لہٰذا مجھ نیک اعمال کے اوپر یہ حاوی آ گیا اور اب یہ قیامت تک اس کی قبر میں وہی رہے گا اور مجھے قبر سے نکال دیا گیا. تو یعنی بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم اپنے نامہ اعمال کو بہتر کر لیں، کیونکہ قبر میں جانے سے پہلے ہم اپنا نامہ اعمال خود بناتے ہیں. اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نامہ اعمال ہمارا بنتا ہے، اگر ہم برائیاں کرتے ہیں تو ہمارا نامہ اعمال ویسے بنتا چلا جاتا ہے. تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے بیک وقت بہترین رفیق اور بدترین رفیق کے بارے میں. مولا کائنات کے اصحاب نے کہا کہ مولا ارشاد فرمائیے. مولا نے فرمایا کہ بیک وقت بہترین اور بدترین رفیق تمہارا نامہ اعمال ہے جو کہ تمہارے ساتھ قبر میں رہے گا اور قیامت تک رہے گا. لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ قیامت تک چین سکون سے رہنے کے لیے اپنے نامہ اعمال کو اچھا رکھیں اور اپنی زندگی کو اچھے طور سے گزارنے کی کوشش کریں. جی ندیم بھائی. دیکھیں قیامت کے بارے میں ہمیں کیوں بتایا گیا؟ اس لیے بتایا گیا تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہر انسان اس دنیا میں جو آتا ہے وہ فانی ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اس دنیا میں جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر ہو جائے، مگر آخرت میں جو ہے نا اس حساب کتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا. جب بھی ہم کہتے ہیں قیامت کے روز اس کا جواب دینا ہوگا، تو آج اگر ہم یہ سوچیں نا، جس طرح ہم ہر چیز جو ہے قلم بند کر لیتے ہیں کہ آج میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، ادھر کیے، آج ذرا ایک دن آپ لکھیے ذرا اپنے پاس اور کہیں کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی، ایک کتاب پہ لکھیں، اور آج میں نے کتنے گناہ کیے، تو رات کو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں. تو ہم یہ چیزیں کرتے نہیں. ہم پیسوں کے بارے میں تو لکھ رہے ہوتے ہیں کہ 1 لاکھ اس سے لینے ہیں، 2 لاکھ اس سے لینے ہیں، مجھے یہ چیز کرنے. ذرا کوشش کریں اپنے اعمال کو لکھنے کی تاکہ آپ کو روز آنا پتہ لگے کہ دوسرے دن آپ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. پیسے تو بہت کما رہے ہیں، کیا آپ نیکیاں کما رہے ہیں؟ کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں. فیصل. نیکی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نیکی کے بارے میں آپ سوچ لیں، لکھ لی جاتی ہے.
اور گناہ جب تک انسان کرتا نہیں تو لکھا نہیں جاتا. اس کے بعد بھی مہلت ہے کہ شاید توبہ کر لے, شاید معافی مانگ لے, ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی مت لکھنا. یہ ہمارے اوپر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو میں تو اتنی ہی بات کر سکتا ہوں, ظاہر باقی علماء ہیں. نہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہتی ہیں, سائلنس ذرا تھوڑی سی خاموشی پلیز, تھوڑی سی. تھینک یو تھوڑا سا میری آواز کو کنٹرول کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہتی ہیں کہ کیا ہمیں ریمورس نہیں ہوتا, یا ریمورس ہوتا ہے ہم اس آواز کو دبا دیتے ہیں, ہمارا سب کانشیس میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ ہم کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں when reality hits us؟ پچھتاوا جو ہے نا وہ بہت وہ خوش قسمتوں کو نصیب ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. پچھتاوا نصیب ہو جائے اور آپ اس کو ریئلائز کر کے اللہ کے سامنے کہہ دیں اللہ میاں مجھے پتہ چل گیا ہے, ذرا سنبھال لیں. کیونکہ کیا بات ہے, بڑا جملہ. مجھے جیسے کہ ابھی فیصل بات کر رہے تھے, نیکی کی آپ نے بات شروع کی صاحب. اللہ میاں جو ہے نا ہمارے, وہ انہوں نے نیکی کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت ساری ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ میں ابھی کا بھی شیئر کر دوں کہ میں جب فرسٹ کنورسیشن میری آپ سے ہو رہی تھی میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی, اور اس کے بعد آپ نے مجھے بالکل کام ڈاؤن کر دیا, بالکل اس سے ریلیونٹ بات کر کے. تو آپ نے میری ایک پریشانی دور کی, تو آپ کو وہ نیکی مل گئی. تو یہ دس از ایز سمپل ایز دس. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ مسکرا دینا بھی صدقہ ہے, ایبسلیوٹلی. کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے, کسی کا مسئلہ ریزالو کرنا بھی صدقہ ہے, راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, بالکل نیکی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ برا کام جب تک یہاں ہے جب تک آپ کر نہیں رہے اس کو نہیں مل رہا آپ کو اس کا نقصان. لیکن نیکی تو آپ سوچ بھی رہے ہیں کہ میں کل 50 لوگوں کے لیے یہ کر دوں گا یا 5 لوگوں کے لیے کر دوں گا, اس کا اللہ میاں نے کہا چھوکے لو تمہاری نیکی. بڑی بات. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا ہے, آپ مختلف اداروں میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کا مینٹل ہیلتھ لیول کیسا ہے. کبھی آپ کسی اسکول میں گئی ہیں اور ٹیچرز کا آپ نے چیک کیا کہ مینٹل ہیلتھ ہے کہ پڑھانے کے قابل؟ ہاں بہت. آپ بھی چن کے لاتے ہیں ماشاء اللہ, گڈ. نہیں, یہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, ماں باپ بھی, کیونکہ بچوں کے تو ہر کوئی کہتا ہے جی ذہنی طور پہ بیمار ہے, مگر خود پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ٹیچر خود ذہنی بیمار ہو تو وہ بچوں کو کیسے پڑھائے گی؟ بالکل آپ نے بات بالکل صحیح کی. اور پاکستان میں مجھے اپنا ملک بہت پیارا لگتا ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے. بہت ساری ٹھیک ہے ہمارے پاس شارٹ کمنگز ہیں, جس میں سے ایک آف کورس یہ ٹیچنگ کا شعبہ ہے. ہمارے یہاں کرائٹیریا ہی نہیں ہے. ٹیچر بننے کے لیے بھی آپ کو کچھ کرائٹیریا سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کرائٹیریا ہے کہ جو سستے میں مل جائے بس اس کو ہائر کرو اور بچوں کی کلاس میں لگا دو. اب اس کو اس کی قابلیت ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات ٹیچرز کی سیلریز, میں دوبارہ سے مینٹل ہیلتھ پہ آ جاؤں گی کہ ان کے اوپر جو فائنینشیل برڈن ہوتا ہے, ہمارے یہاں کتنی ہوتی ہیں ٹیچرز کی سیلریز, ان کو بھی اپنا گھر چلانا ہوتا ہے, بچے پالنے ہوتے ہیں. تو حکومتی سطح پر بھی اور ہماری ذاتی سطح پر بھی ان کے سٹریس لیول جو ہے کیا بچوں پہ اثر کر سکتی ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بچے گھر آ کے بات کریں گے, یا اردو کی ٹیچر جو ہے نا وہ بہت چیختی ہیں, بہت ڈانٹتی ہیں, جبکہ ہماری اسلامیت کی ٹیچر بہت اچھی ہیں, وہ ہمیں بڑا پیار سے پڑھاتی ہیں. تو یقیناً اردو کی ٹیچر جو ہیں, جو چیختی ہیں, بچوں پہ سختی کرتی ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے, اس دن ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کی گھریلو پریشانیاں کیا ہیں. آف کورس یہ ڈے ٹو ڈے لیول پہ تو ہم اسیس نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ ایک ٹیچر ہائر کر رہا ہے کوئی ادارہ, کوئی اسکول, تو اس سے پہلے جو منیمم کرائٹیریا ہوتا ہے, منیمم کرائٹیریا اور منیمم سیلری, وہ ضرور ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. ایسا نہیں. اجازت ہے, یہ جو بات فرما رہے ہیں نا ٹیچر کے والے سے, تو مجھے موریتانیہ جانا ہوا اسکول میں, سرکاری وزٹ تھا دبئی کی طرف سے. تو وہاں ان کے دفتر میں یہ بات عربی میں لکھی ہوئی تھی کہ جو استاد, جو ٹیچر مسکرا کے بچے سے بات نہ کر سکے, اس کی طبیعت اتنی خراب ہو کہ وہ مسکرا نہ سکے, اس دن وہ چھٹی کرے, اس کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی. سیریسلی بہت. اور دوسرا, یہاں نیکی کی بات ہوئی, نیکی آج ہمارے یہاں بہت زیادہ کی جاتی ہے, لیکن نیکی کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے چلے جائیں کہ نیکی سے پہلے آپ کی نیت بھی دیکھی جائے گی. اگر آپ بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں تو وہاں قیامت میں کوانٹٹی نہیں تلے گی, کوالٹی تلے گی.
وہاں کوالٹی میٹر ہوگا. اگر آپ نے 10 قرآن پاک پڑھیں تو دیکھا جائے گا ایک آیت کے خلاص بھی ہے یا نہیں ہے, یا صرف اس نے نیکیاں بینر بنانے کے لیے, بڑی تصویر یا بڑا ڈسپلے لگانے کے لیے کی ہے. اگر اس سے تعلق ہے تو لا يدخل الجنت حب ولا بخیل ولا منان, احسان جتلانے والا, دکھاوا, ریاکاری, تصنع, اس قسم کی کوئی نیکی کی وہاں کوئی اہمیت نہیں ہوگی. کوئی بھی نیکی کریں, نیکی سے پہلے یہ نیت ضرور کر لیں کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ بڑی بات اس ہے. میں ایک سوال میں کروں آپ سے, جیسے آپ نے کہا کہ 10 قرآن پاک پڑھے, اور کیا اگر میں جیسے 10 قرآن پاک پڑھ رہی ہوں اور ہو سکتا ہے اس میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوں اور وہ بھی ہو, تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا یہی روپ دکھایا جاتا ہے. اللہ میاں سزا دیں گے, اللہ میاں دوزخ میں ڈال دیں گے, اللہ پاک یہ, مجھے لگتا ہے وہ اتنے رحیم و کریم ہے کہ وہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے نا, آپ کے سوال کا بہترین جواب ہے. بخاری شریف بہت بڑی کتاب ہے, قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے, صحیح ستہ میں سے. اس کی پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات, عملوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے معاملات دیکھتا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا مخفی ہے, وہ تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی تو کوئی چیز بھی نہیں. اور دوسرا ان کے سوال کا کلامی ماں, ان کے سوال کا ایک بہترین جواب جو جزا و سزا کا معاملہ ہے نا جی, اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا, کسی قانون کا پابند نہیں ہے. اللہ پہ فرض کوئی نہیں, واجب نہیں, مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ ایک چیز ضروری کی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بڑی خوبصورت چیز ہے. فرمایا ان رحمتی قد سبقت غضبی, میرے غصے پر میرے بندے کے معاملے میں میری رحمت ہمیشہ حاوی ہوگی. اور یہ صحیح بات ہے. لیکن وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ آپ سوچ کے دیکھیے کہ یہی روپ دکھایا جاتا ہے. اصل میں جاوید اختر صاحب نے ایک بات کہی تھی, ہم نے اپنے خدا کو بھی اپنی طرح کا کر لیا. واہ واہ, جتنے بڑے ہم ہیں اتنا ہی بڑا, مطلب آپ سوچ کے دیکھیے, یہ جملہ دوبارہ کہیے. ہم نے اپنے خدا کو بھی اپنے جتنا کر لیا. واہ واہ, آپ یہ ان کی بات تھی. کیا اب آپ سوچ کے دیکھیے, آپ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں, جو عالموں کا رب ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ زندہ اس کی وجہ سے ہیں. کیا بات. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ اس نے شعور آپ کو دیا ہے. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ سانس لے رہے ہیں. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ سن سکتے ہیں. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ نے کبھی ان چیزوں کا رینٹ دینے کی کوشش کی ہے, کرایہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. میرا سوال ہے وائی ڈو وی تھنک, آپ آ جائیں حسن, آ جائیے. وائی ڈو وی تھنک, ہم یہ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہمیں وہاں سوال و جواب ہی کرنے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسپلن قائم کیا ہے اور آپ کو رکھ دیا ہے, آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تم یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. اور تم اس لیے کرو کیونکہ تم اس کو بہت بعد میں سمجھو گے کہ میں نے تم سے کیوں کروایا. میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ جہاں مکہ مکرمہ ہے, عین اس کے وسط میں اسی جگہ 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں, اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں پلٹتا. اور یہ سلسلہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ایئر سے جاری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کو وہ ہماری نمازوں کو بھی جانتا ہے, وہ ہمارے سجدوں کو بھی جانتا ہے, وہ ہماری رقت کو بھی جانتا ہے, وہ ہمارے تسنع کو بھی جانتا ہے. اور ہم کس بات کے لیے فرعون ہیں؟ اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کر دیا, اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں سانسیں دے دی. وہ ایک لمحے میں ساری دنیا بدل دیتا ہے. کیا توحید بیان ماشاءاللہ. دنیا میں اتنی بڑی بڑی تہذیبیں آئیں, ختم ہو گئیں, آج ان کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن جس نے بنایا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ, آپ خود سوچ کے دیکھ لیے, شداد چلا گیا, نمرود چلا گیا, قوم عاد چلی گئی, منگولز چلے گئے, انکاز چلے گئے, یہ سب کے سب چلے گئے. رہا کون؟ اللہ. اللہ, اور جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی رہے گا کون؟ اللہ. لا الہ, جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی کون رہے گا؟ اللہ. کیونکہ وہ کہتا ہے میں ازل سے ہوں, ابد تک رہنے والا ہوں. اللہ. جب آدم کے پتلے کو بنایا گیا تھا تو کیا کیا تھا؟ آدم کے پتلے کو بنایا, جان ڈالنے کے لیے اپنے نور کو پھونک دیا. آج جب ہم مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خاک میں مل جاتی ہے, روح چلی جاتی ہے. سبحان اللہ.
آئی ڈونٹ نو آپ کیا سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب یہاں بہت عارضی طور پہ رہتے ہیں. ہم آج ہیں، ہم کل نہیں ہوں گے، اور یاد رکھیے یہی بہتر ہے. ہماری کہانیوں کا ختم ہو جانا بہتر ہے تاکہ نئی کہانیاں بن سکیں. ڈاکٹر صاحب آثار قیامت پہ بات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. سحری میں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ آثار علامات 3 طرح کے ہیں. ایک تو یہ کہ جو قیامت سے بہت دور ہیں وہ آثار، وہ علامات، اور دوسری جو درمیانی جو دوری ہے قیامت سے وہ علامات، اور تیسری قرب قیامت کی خاص نشانیاں، بڑی بڑی نشانی بتائی گئیں، جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فتنہ دجال کا ذکر کیا. درست. ٹھیک ہے نا. دجال وہ شخص ہوگا جس کو ایسی خرق عادات اور ایسی یوں کہہ لیجیے کہ سپر ہیومن لائک اس کو چیزیں دی جائیں گی کہ ہر آدمی اس سے انسپائر ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. پہلے وہ دعویٰ کرے گا کہ مسیح ہوں، پھر مسیح دجال ہو جائے گا. اور معاملہ یہ کہ اس کی شباہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ بالکل کانا ہوگا، اور آنکھ یہاں پر نہیں بلکہ ماتھے کے بیچ میں اس کی آنکھ ہوگی. بالکل. ٹھیک ہے نا. اس کے ایک ہاتھ میں آگ کا دریا ہوگا، ایک ہاتھ میں سمندر ہوگا، جس کو چاہے گا جلا کر راکھ کر دے گا، جس کو چاہے گا بارشیں برسا دے گا. ٹھیک ہے نا. اور جہاں کہے گا آنن فانن، لہذا حضور نے استعارہ استعمال کیا، وہ حمار پر ہوگا، گدھے پر. ٹھیک ہے نا. اس کی سواری کا عالم یہ ہوگا پلک جھپکنے میں شرق تا غرب پہنچ جائے گا وہ. تو ڈیفینیٹلی کوئی ایسا یقینی طور پر کوئی ایسی سواری ہوگی جو کہ اس وقت آئے کہ جس کے اندر انسان فیکس مشین کی طرح ادھر بٹن دبائے ادھر پہنچ گیا. ہولوگرام تو آ ہی گیا ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو یہاں رکے گا. بھی ٹیلی پورٹیشن ایک چیز ہوتی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت سارے مالیکیول سے مل کے بنتے ہیں. یہ مالیکیولز جو ہوتے ہیں جب ان کو ایک خاص مخصوص رفتار کے ذریعے ٹریول کیا جاتا ہے، تو یہ اگر آپ نے اسٹار ٹریک دیکھی ہو یا وویجر دیکھی ہو تو اس میں ایک ٹرم یوز کرتے تھے انرجائز. وہ کیا کرتے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال کے ادھر ظاہر کر دیتے تھے. جی. آپ کی پوری باڈی جو تھی وہ چھوٹے چھوٹے، یہ جو روشنی جسے آپ دیکھ رہے ہیں اور جو باہر کی روشنی ہے، یہ بڑے چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے اندر ٹریول کرتی ہے. ان پیکٹس کو کہتے ہیں فوٹونز، جن کے اندر یہ ٹریول کرتی ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا کے وہاں ظاہر کر دیا جائے اور یہ پلک جھپکتے ہی ہو جاتا ہے، آن کی آن میں ہو جاتا ہے. اچھا، یہ اس پہ کام چل رہا ہے. ول دس ٹیکنالوجی بی اویلیبل؟ آئی ایم ویری شیور ود ان 40 to 50 ایئرز آپ ایئر پلینز دیکھنا ختم کر دیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہائپر لوپس تو اب آ گئے ہیں. نیوم سٹی سعودی عرب کے اندر بن رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نیوم سٹی کے اندر کیا ہوگا؟ فرکشن لیس سٹی ہے وہ، فرکشن لیس، نو ایمیشنز واٹس ایور، ایبسلیوٹلی نو ایمیشنز. تو چیزیں بہت تیزی سے، بہت ریپڈ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہے اڑنے والی گاڑیاں آج سے 10 سال کے بعد بہت پریولنٹ ہو جائیں گی. ڈرونز کے ذریعے اب آپ کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ٹیکنالوجی چینج ہوئے گی. کنٹینیو کیجیے. بالکل یہ ٹیکنالوجی پاسبل ہے. آپ نے بہت اچھا بیان کیا. ایک جو آپ نے بیان کیا ٹیکنالوجی انکریز کری، ایک وہ تاثر بھی بالکل ایسا ہوگا. اور آج کل تو وہ کیا ہے، مینونائٹس یا کیا ہے، وہ ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا ایسا ہوگا تیسری جنگ عظیم ہوگی، اور تیسری جنگ عظیم کے بعد انسان دوبارہ پھر وہ غاروں کے دور میں چلے جائے. اللہ محفوظ رکھے، یہ بھی ممکن ہے. لہٰذا وہ اس کے پاس ایسی طاقتیں اللہ عطا فرمائے گا من جانب اللہ ہوں گی، اس لیے کہ خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا اللہ. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد وہ ایک شخص کو مارے گا، اسے پھر زندہ کر دے گا، اسے یہ طاقت بھی دی جائے گی. تو بہت سارے لوگوں کو بہکانے کا سبب بنے گا. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو دنیا میں ظہور فرمائے گا. آپ آئیں گے اور آپ دجال وقت کا مقابلہ کریں گے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ قافلہ خراساں سے جو ہے وہ قافلے جائیں گے، اور ٹرکی جو ہے وہ دوبارہ اس پر غلبہ کریں گے. اور پھر چلتے چلتے آپ کا مقام جو ہے شام کی طرف آئے. شام جو ہے از دا فیلڈ آف دا بیٹل آن دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے نا. شام وہ مرکز ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل انسان کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں. لیکن توکل سے پہلے اللہ نے توسل کی بھی تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے نا. اب توسل کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے یہ استعداد دے دی ہے پہلے سے کہ آپ کو اللہ نے، اب یہ بتائیے دنیا کے سارے جانور جمع ہو جائیں تو انسان کو پا سکتے ہیں، انسان کے مقام کو؟
نہیں پا سکتے نا، وہ ہے عقل انسانی. تو عقل کی جو دولت دی اللہ نے، تو اس کی وجہ سے انسان سوچتا ہے، تفکر، تعقل، تدبر کرتا ہے، اپنے کام کاج کرتا ہے. یہ توسل ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے. ہاں توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر. اس کو میں اس حدیث مبارک سے بیان کروں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے. حضور نے پوچھا کہ کس پر آئے ہو؟ کہا اونٹنی پر. کہا باندھ دیا؟ کہا نہیں، اللہ کے توکل کر کے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر باندھو. تمہارا جو کام اللہ نے تمہیں جو طاقت دی ہے وہ اس کو استعمال کر کے اس کو باندھو. باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کرتے ہوئے چھوڑ دو. بالکل صحیح ہے. اپنے حصے کا کام کیے بغیر، یاد رکھیے اگر آپ دعا مانگیں گے تو یقینی طور پر اللہ یہ پوچھے گا اپنے حصے کا تو کام کرو. تو یقیناً اپنے کام پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ رب کی دعا پر ہی کرنا ہے، لیکن اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. تو ورنہ تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی نا. مطلب آپ کو تو کام کرنا ہے، ہر صورت کے اندر کام کرنا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ عملی زندگی، عملی تعلیم پر ہے. لکھی لکھائی کوئی تعلیم نہیں دی. حضور نے جتنا فرمایا اس سے زیادہ خود کر کے دکھایا، کوئی شک نہیں. اچھا ابھی آپ بات کرنی ڈاکٹر صاحبہ، وہ آپ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ذرا پوچھ لیجئے وہ جو سوال آپ کر رہی تھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. تو سوال تو نہیں تھا، میں ویسے بات کہی تھی جب اسکول کی بات ہو رہی تھی ٹیچرس کی، تو میں اپنے اس پہ گئی تھی کہ میرے پاس مدرس جو آتی ہیں، ہم لوگ استاد کا تو کہتے ہیں کہ استاد کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو بچوں کی ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن جو مدرس آتی ہیں کبھی ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے. بیکاز ہماری ایموشنل جو ویل بینگ ہے، جتنی بھی مدرز ہیں بیسیکلی ان کی اتنی خراب ہوئی ہوتی ہے، اتنی ڈسٹارٹیڈ ہوتی ہے، اتنا ان کے اوپر برڈن ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ایکسپریس نہیں کر پاتی، کیونکہ ہمارے یہاں ایک سسٹم اس طریقے کے بنا ہوا ہے کہ بس، اور وہ فرسٹریشن کہاں نکلتی ہے؟ وہ بچوں پہ نکلتی ہے. اور پھر وہ بچوں کو، کیونکہ میرے خیال سے ماں کی جو ایک بیسک رسپانسبلٹی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، جو مین اس کی رسپانسبلٹی کہ اس کی پرورش اچھی کرے، اس کے اوپر فوکس کرے، وہ فوکس وہاں پہ نہیں ہوتا. اینڈ آخری کا کوئی بچا کچا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بچے کو ملتا ہے. تو یہ میرے پاس تو بہت، جو آپ مینٹل ہیلتھ کی جب بات کرتے ہیں نا، اس میں مجھے لگتا ہے ہم لوگ خواتین کی مینٹل ہیلتھ بچوں کو ملتا ہے یا ہسبینڈ کو ملتا ہے؟ دونوں باتیں ہوتی ہیں. ہسبینڈ تو باہر پھر بھی چلے جاتے ہیں، میرے خیال سے ان کو تھوڑی سی ڈائیورژن مل جاتی ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ جو بچے نگلیکٹڈ ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کے اچھے ہسبینڈس بھی نہیں بنتے، اچھے پارٹنرس بھی نہیں بنتے، بیکاز وہ کریو کرتے ہیں اٹینشن کے لیے، اور پھر جائے تو ان کے ملٹیپل ان کے ادر ایشوز آ جاتے ہیں، اینگر ایشوز آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ فرسٹریشن ہی دیکھی ہوتی ہے. وہ بہت ساری محرومیاں جو آپ کیری فارورڈ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے بیہیویئر میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اور اسکول، ماں باپ، سب کا پنچنگ بیگ جو ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے. ماں بھی اپنا غصہ بچے پہ اتارتی ہے، باپ بھی اتارتا ہے، اسکول بھی اتارتا ہے، اور کہا جاتا ہے بچہ اچھا نہیں ہے. تو خدا کے واسطے بچے کے بارے میں بھی سوچا کریں. ہم اپنا ایگریشن، ہم جب غصے میں ہوتے ہیں، فیل ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، ہم کل کا سوچتے ہوئے آج اس بچے کا خراب کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹیچرس کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت ضروری، اس بات پہ قائم ہے ابھی کیا؟ بالکل بالکل. میں تو یہ بات ابھی قائم ہے یا اس پہ کوئی سولوشن نکال دیا تھا آپ نے؟ میں اس پہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جی جی بالکل. جس طرح سے پولیو کی ٹیمیں گھر گھر جاتی ہیں، تو اس طرح آپ لوگ بھی جائیں نا اسکول ٹیچرس کے لیے. بہت اچھی بات. نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں، کیونکہ یہ بھی ایک ڈسیبلٹی ہے صاحب. وہ میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں ایک پروگرام ہوتا ہے، اٹس کالڈ ٹرین دا ٹرینر. ویری نائس. ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں بڑا کم ہوتا ہے. تو وہ تو آئی تھنک آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے. وہ بی ایڈ ایم ایڈ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آج کل بس ایسا ہی ہے. لیٹس گیٹ بیک ٹو واٹ یو آر سیئنگ. مدرز مینٹل ہیلتھ، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے؟ آپ نے اس پہ پہلے بات بھی کی تھی. اچھا ایک بات میں بلڈ اپ کر دوں، آپ جن سے بھی مخاطب تھے مجھے نہیں پتا، جب انسان مایوس ہوتا ہے نا تو اس وقت کہا جاتا ہے شیطان بالکل بھرپور طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک سے ہٹانے کے لیے، اور ایمان کے اوپر نیچے درجے بھی ہو جاتے. تو ہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہو رہا، بس اللہ میں کچھ نہیں ہو رہا، بس ٹھیک ہے رہنے، نہیں پڑھا، مجھے نماز بھی نہیں پڑھنی، میں تو دعا بھی نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں ہونا. ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں بالکل ہمیشہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر رہتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا، اوپر نیچے ہوتا ہے. تو جو بھی ہیں ان کو میں صرف جسٹ سینڈنگ پازیٹیو وائبس ٹو ہم اور ہر، وہ جو بھی ہیں، اور یہ کہ انشاءاللہ سب اٹس اہم. تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ گزرے گا. اور ساحل بھائی ایک میں بات تھوڑی ایڈ کروں گا. دیکھیں ابھی جو بات کر رہی تھی نا بچوں کے لیے، تو ورکنگ ویمن جو ہے نا معاشرے میں اب ہمارے ہاں آ گئی ہیں. یورپ کا معاملہ کیا ہے کہ ادھر والد چلا گیا کام پر، ادھر والدہ چلی گئی، بچے کو ڈے کیئر میں رکھ دیا.
تو آپ یہ دیکھیں جو ہمارے ہاں اٹیچمنٹ ہے نا ماں باپ کی اولاد کے ساتھ وہ وہاں پر نہیں ہو پاتی. نتیجہ یہ نکلتا ہے میٹرک کے بعد جو ہے دونوں ٹائے ٹائے بائے بائے کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ ساتھ فزیکل اٹیچمنٹ بہت ضروری ہے ماں باپ کی بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, اس کو اگر انشور کریں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ اسے جا کے اولڈ ایج ہاؤس میں جمع کروا دے, یہ نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب. مدرس کی مینٹل ہیلتھ پہ تو پورا معاشرہ چل رہا ہے. آپ کو ہم سب کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہے, چاہے وہ ورکنگ موم ہو ناٹ ورکنگ موم ہو. ہماری والدائیں نانیاں دادیاں نہیں تھی ورکنگ مومس, مائی مدر واز ورکنگ موم ویسے, لیکن میں یہاں پر آپ کے توسط سے معاشرے کے ہمارے جو مرد حضرات ہیں, آلدو وہ بہت مینٹل سٹریس سے گزرتے ہیں, ان کی مینٹل سٹریس پہ کم بات ہوتی ہے. میں آئی ایم اے ویری بگ بلیور کہ مردوں جیسے خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے تو مردوں کا بھی عالمی دن منانا چاہیے بالکل. لیکن ان سے یہ درخواست ہے کہ نہیں یہ بات میں نے کہی تھی. ہاں اچھا ہاں آنیسٹلی یہ ہم پرویز مشرف صاحب اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے اور پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز صاحب, تو خواتین کے عالمی دن کا میں اس کو ہوسٹ کرا تھا اس تقریب کو, تو میں نے کہا ہم نے فائنلی یہ تو دن منا لیا, مردوں کا بھی عالمی دن منانا چاہیے. کیونکہ مردوں کی ذہنی صحت کا عورت کی ذہنی صحت سے ڈائریکٹلی بالکل بالکل انٹرلنکڈ. تو اس میں میں صرف یہ کہوں گی کہ جو خواتین ہیں صبح سے شام تک اگر وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں, باہر کا کام بھی کر رہی ہیں, بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہیں, اپنے گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہیں. میری امی تو کہتی تھیں کہ جو مرد جیسے کہ اگر کسی کے 2 بچے ہیں تو جو اس کا شوہر ہے نا وہ تیسرا بچہ ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا اس لحاظ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مرد حضرات تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بات ضرور سوچیں کہ میں تو پھر شاید دوستوں میں نکل جاؤں گا یا کل آفس جا کے اپنی کسی کولیگ سے بات کر لوں گا, لیکن میری بیوی یا میری بہن یا ماں جو گھر میں ہی ہے وہ کس سے بات کرے گی. تو اگر ذرا نرمی سے اور صرف تھوڑا سا وقت کوالٹی ٹائم نکال کے ان سے بات کر لیں یا ان کی بات سمجھ لیں, یا ان کو بھی کہیں کہ آج تم بھی اپنے کسی دوست کے گھر چلی جاؤ یا اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلی جاؤ, آئی سی کہ میں آج افطاری باہر سے آ جائے گی, کبھی آج کوکنگ نہ کرو. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑی سی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بالکل ہو رہی ہیں. اب تھوڑا سا آہستہ آہستہ یہ اویئرنیس بھی آ رہی ہے. لیکن اگین بات صحیح ہے کہ ان ٹوٹیلٹی ابھی ایسی اویئرنیس نہیں آئی ہے, ان ٹوٹیلٹی ابھی ہم ایسا فیل نہیں کرتے, لیکن آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی آئی تھنک چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اگین میں ایک بات کہوں گا, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اسپیشلی ماؤں کو کہ جب بچے پیدا ہوں جہاں بیٹی ہے وہاں بیٹا ہے تو ان دونوں کے درمیان تفریق نہ رکھیں. یہ جب تفریق آپ رکھیں گے نا, آپ جب یہ سکھاتی ہیں نا بیٹی کو, جب یہ سکھاتی ہیں آپ بیٹی کو کہ بیٹا آپ آگے بڑھ کے اپنے خواب جئیں اینڈ آل دیٹ, وہاں آپ اپنے بیٹے کو بھی یہ سکھائیے کہ کسی کے خوابوں کا حصہ بنو. وہاں آپ اس کو یہ بھی سکھائیے اپنے بیٹے کو کہ اگر کوئی عورت رو رہی ہے تو اس کے آنسو پوچھو, اس کو مزید رلاؤ مت. ہمارے یہاں ایشو کیا ہوتا ہے, ہمارا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو انفارچونیٹلی آج بھی ہمارے یہاں زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں. مجھے یہ کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آتا یہ کیسے, ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں ہم 2024 میں ہیں, ہم مانے یا نہ مانے یہ وہ نیکڈ ٹروتھس ہیں ہمارے معاشرے کے جس پہ ہم پردہ پوشی کرتے ہیں. ہم دن کیا منا لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں مبرہ ہو گئے ان چیزوں سے. میں ایک بیٹی کا باپ ہوں ماشاءاللہ, تو میں آپ کو دیکھیے ہمیں تکلیف کس کی ہوتی ہے, بیٹی کی تکلیف ہوتی ہے, اپنی بیٹی کی تکلیف ہوتی ہے. یس بٹ جو کسی کی بیٹی ہمارے گھر آتی ہے اس کی کوئی تکلیف نہیں. صرف روٹس دیکھ لینا آپ ساحر, آپ روٹس ہماری کیا ہیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کی اور کیا بیٹی عطا کی جس کو ہم فالو کرتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہمیشہ سے ہے ساحر بھائی کہ انسان کا المیہ رہا ہے. انسان جو ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر دکھی اس لیے نہیں ہوتا کہ بیٹی پیدا ہوگی, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نہ جانے اس بیٹی کا نصیب کیا ہوگا. کیا ہوگا, بے شک. ٹھیک ہے نا, تو ہم اس کے نصیب سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی اور جہاں جائے گی اس کو گھر نہ جانے کیسا ملے گا. بیٹے نے تو کون سا والدین کی خدمت کر کے جناب وہ جنت کما لینی ہے یا ماں کے قدموں میں بیٹھ کر. عام طور پر بیٹیاں ہی یہ کام کرتی ہیں, تو انسان بیٹی کے پیدا ہونے پہ تکلیف نہیں زیادہ ہوتا. لیکن بریک اگر لیتے ہیں جی. ہم سب اپنے بیٹوں کو اس طریقے سے پرورش دیں کہ ہم بلکہ جب اگر مجھے پتہ ہے کہ ایک فیملی میں اس طرح کی اپ برنگنگ ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ انصاف کرے گا, خیال رکھے گا, تو آئی ول نیور بی ورڈ اباؤٹ اٹ. اگر ہم سارے بیٹوں کو اس طریقے سے بڑا کر دیں تو کسی ماں باپ کو پریشانی نہ ہو. یو رائٹ